बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा व्यूअर्स, आज हम आपको उस मुकाम पे लेके जाएंगे जहाँ पे ग़ज़वा ओहद हुआ था। ये जो सामने आप छोटा सा पहाड़ देख रहे हैं, इसका नाम है जबल रूमा। तो व्यूअर्स, ये बेसिकली जो है ना, वाकया मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत, एक ऐसी नसीहत जो कि आज तक हमारे साथ चल रही है कि हमें चाहिए कि हम जो भी हमारा बड़ा, जो हमारे लिए बेहतर सोचता, हम उसके हुक्म की तामील करें, ना कि उसकी खिलाफ वर्जी करें। तो व्यूअर्स, ये सामने जो आप बहुत बड़ा और खूबसूरत सा पहाड़ देख रहे हैं, ये है ओहद का पहाड़, जिसके बारे में ये आया कि ये जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। बहुत ही खूबसूरत, जैसा कि आप देख रहे हैं इसका व्यू है। ये तकरीबन कह लें कि वहाँ के जो मदीना के जो लोग हैं वो कहते हैं ये 11.4 के 11.8 किलोमीटर लंबा पहाड़ है। और ये मस्जिद नबवी के अंदर से भी, दरवाजे से भी नजर आता है, और वाकई आता है। और एक अजीब खूबसूरती है कि जब इसके ऊपर नजर ठहर जाए तो उठाने का दिल नहीं करता बस। और इसी के बराबर में जो है, जो ग़ज़वा ओहद का वाक़या था वो सारा यहाँ पे हुआ। जो आपको शुरू में एक छोटी सी पहाड़ी नजर आई है जबल रूमा, उस पहाड़ी पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजों को हुक्म दिया था कि 50 तीर अंदाज थे कि उसके ऊपर चढ़ जाए। और जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मैं हुक्म ना दूं, कोई नीचे नहीं उतरेगा, हत्ता कि हम जंग अगर जीत भी जाए और मेरा हुक्म नहीं आएगा तो कोई नीचे नहीं उतरेगा। लेकिन उन तीरंदाजों ने जंग की शुरुआत में, जब मुसलमानों का पलड़ा भारी था, ये सोचा कि हम जीत गए हैं, तो वो नीचे उतरा और माल गनीमत इकट्ठे करने में लग गए। और पीछे से अबू सुफियान के काफिले ने, जो कुरैश का जो काफिला था, जो कफार थे, उन्होंने फिर पहाड़ी के पीछे से आके हमला किया और मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसके नतीजे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी बहुत ज्यादा जख्म आए। उनका दांत मुबारक जो था वो भी शहीद हो गया। जो खालिद बिन वलीद, जो के बाद में मुसलमान हो गए थे, उनके हमले से वो हुआ, जिसपे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक तरह की बद्दुआ तो नहीं, लेकिन गुस्से में आके एक बात भी कह दी थी, जिसके बाद अल्लाह ताला ने एक आयत भी नाजिल की थी कि अल्लाह जिसको भी चाहे हिदायत दे सकता है। तो ये एक छोटा सा खुलासा था इस सारे क्या कहते हैं इलाके को लेके, इस सारी स्टोरी को लेके। तो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे हमने, जहाँ पे ग़ज़वा ओहद के अंदर जो शहीद हुए थे हजरत हमजा, और उनके साथ जो सहाबा इकराम शहीद हुए थे, उनकी कब्रें भी हैं, वहाँ पे भी हम गए। वहाँ पे हमने फातिहा खानी की। और जबल रूमा, जिसको आर्चर हिल कहते हैं, हम उसके ऊपर भी आपको लेके चलते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। आए व्यूअर्स, हम आगे अब आपको सारा बताते हैं। अब ये व्यूअर्स वो पहाड़ी है जो कि एक तरह की मिट्टी और पत्थर से सिर्फ बनी हुई है। ये है जबल रूमा, जिसको आर्चर हिल भी कहते हैं, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को हुक्म दिया था जंग के दौरान में कि आपने यहाँ से नहीं उतरना। यहाँ से ये ओहद का पहाड़ भी नजर आता है। यहाँ पे एक मस्जिद भी बनाई हुई है, वो भी बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, उधर भी आपको लेके चलेंगे। और ये हम पहाड़ की चोटी के ऊपर जो है ना, बिल्कुल एक तरह का चढ़ गए थे, ताकि एक हम फील ले सके पूरे वाक़े की, और जो भी वहाँ पे उस वक्त हुआ होगा उसकी। तो ये व्यूअर्स, यहाँ से सारा ये ओहद के पहाड़ का व्यू है। और पूरा ये जो सामने आप इमारतें देख रहे हैं मस्जिद के पीछे, यहाँ पे पहले मैदान होता था। तो व्यूअर्स, ये जो बेसिकली जगह, इसमें अबू सुफियान पूरा अपना 3 से 5 हज़ार का लश्कर लेके आया था मुसलमानों के खिलाफ जंग करने। उसमें उसकी बीवी हिंद भी थी, जिसने अपने भाई के कत्ल की वजह से हजरत हमजा
سے بدلہ لینے کے لیے غلام کو مطلب کیا ہائر کیا تھا، جس نے ان کے کیا کہتے ہیں اوپر نیزا چلایا تھا، جس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی تھی، اور پھر اپنا غصے کا اظہار کرنے کے لیے اس نے حضرت حمزہ کا جو کلیجہ تھا وہ چبایا تھا۔ تو اس کے بعد یہ ویورز ہم جب وہاں سے اترے تھے تو یہ رائٹ سائڈ کے اوپر جو آپ جنگلہ دیکھ رہے ہیں یہ قبرستان ہے، جہاں پہ حضرت حمزہ کی اور تمام صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے جنگ کے دوران ان کی قبریں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ضرورتی کوئی ہدایات لکھی ہوئی ہیں، اگر یہ پڑھنی ہے تو آپ پاس کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے کھڑے ہو کے کافی دیر کہہ لیں فاتحہ خوانی کی اور دعائیں مانگی ان سب کے حق میں اور تمام امت مسلمہ کے حق کے اندر، کیونکہ وہ لوگ جو قربانیاں دے گئے ہیں اسی کی وجہ سے جو ہے آج ہم کہہ رہے کہ اسلام زندہ ہے اور مسلمان جو ہے نا اس دنیا میں ہیں وجود میں۔ تو ادھر کہہ لیں کہ ہم یہ جو آپ بڑی سی قبر دیکھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت حمزہ کی جو قبر ہے، اور یہ جو آپ سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے پتھر دیکھ رہے ہیں اور یہ جو کنارہ سارا دیکھ رہے ہیں یہ وہ صحابہ کرام کی باقی قبریں ہیں، اور کئی لوگ کہتے ہیں وہ جو کونے میں قبر ہے وہ حضرت حمزہ کی اور درمیان میں صحابہ کرام کی ہے۔ تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہاں پہ یہ سب کی قبریں ہیں، اور یہ بالکل برابر میں انہوں نے مسجد بنائی ہوئی ہے جامع سید الشہداء۔ یہاں پہ ہم نے 2 نفل ادا کیے، دعائیں مانگی، اور بہت خوبصورت مسجد ہے یہ مسجدیں انہوں نے جہاں جہاں بھی عربیوں نے بنائی ہوئی ہیں، کمال اور خوبصورت مسجدیں ہیں کہ دیکھ کے ایک دفعہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اندر سے کتنی خوبصورت ماشاءاللہ مسجد ہے۔ یہاں پہ تھوڑی دیر ہم نے بیٹھ کے ذکر اذکار کیے اور نفل وغیرہ پڑھے، پھر ہم باہر نکلے اور اس کے بعد ہم نے جو یہ پہاڑ ہے احد کا اس کو سارا دیکھنے کے لیے ایکسپلور کرنے کے لیے ذرا قریب سے گئے، تو آئے آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یہ وہاں پیچھے سے جتنی بھی وہ گھر وغیرہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں اس کے پیچھے سے بالکل احد کے پہاڑ کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اور یہ رائٹ سائڈ کے اوپر ویورز اگر آپ دیکھیں تو یہ غار ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب وہ خون میں لطپت تھے تو اس غار میں آ کے تھوڑی دیر انہوں نے آرام کیا تھا، اور صحابہ کرام نے۔ یہ غار کے اندر نہ کافی رش تھا تو ہم اندر تو نہیں گئے، تو باہر سے ہی ہم نے اس کو دیکھا۔ اور ویورز کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک جو تھا کبھی بھی زمین پر نہیں گرا، تو ان کے ہاتھ کے اوپر نہ، چونکہ ان کے سر کے اوپر چوٹ لگی ہوئی تھی تو ان کے ہاتھ کے اوپر جو خون لگا تھا نا وہ انہوں نے ہاتھ یہاں پہ رکھا تھا تو یہاں پہ نہ امبورس ہو گیا تھا۔ تو یہ ابھی بھی جو یہ براؤن سا ہاتھ دیکھ رہے ہیں نا اندر، لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا جو ہے نا نشان ہے۔ اور غار کے اندر چونکہ راج تھا تو کہتے ہیں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی تھی وہاں پہ سر پہ سے جو خون تھا وہ غار کے بالکل اندر لگا تھا، وہ بھی اسی طرح جو ہے نا ابھی بھی اپنی حالت میں موجود ہے۔ یہ غار ہے اور یہ ساتھ ہی جو ہے نا بالکل کہہ لے کہ یہ ایک مسجد چھوٹی سی بنی ہوئی ہے۔ اس مسجد کا جو نام ہے نا وہ مسجد فسا۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلے تھے نا، یہ غار میں جب انہوں نے دیکھا تھا تو یہ سامنے بالکل جو ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑی یہاں سے کھل گئی تھی، اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اور جو ان کے باقی ساتھی تھے ان کو ویلکم کیا تھا۔ سامنے بالکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑی جو تھی نا یہاں سے کھل گئی تھی، اب انہوں نے سیمنٹ لگا دیا ہوا ہے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ اندر چلے گئے تو پھر یہ بند ہو گئی تھی۔ یہ جو اس پہاڑ کا حصہ نا کافی دیر کھلا رہا تھا، پچھلے کچھ سالوں میں انہوں نے آگے سیمنٹ لگا کے بند کر دیا کہ لوگ اندر جاتے تھے اور پھر مطلب اندر باہر آنے جانے کا رستہ تھا۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ادھر پہاڑی سے باہر نکلے، جب سارے معاملات ٹھنڈے ہو گئے تو یہ پہاڑی کھلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے
باہر نکل کے یہ جو مسجد فسا ہے یہاں پہ آ کے سب اکٹھے ہوئے اور یہاں پہ آ کے جماعت سے نماز بھی انہوں نے پڑھائی اور جتنا بھی جنگ کا مال غنیمت تھا وہ یہاں پہ یہ جو مسجد کا حصہ یہاں پہ بیٹھ کے سارا تقسیم وغیرہ کیا انہوں نے. تو اس علاقے پہلے یہ مسجد ذرا بند ہو گئی تھی, اب انہوں نے تعمیر کر کے دوبارہ بنائی ہے. اور یہ وہ پہاڑ کا حصہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا اللہ کے حکم سے کھلا تھا. تو یہ وہ مسجد بھی آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں. تو بھی بس یہ تھا آج کا ولاگ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.